آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اسرائیل حماس جنگ، غزہ پٹی تعلیم اور صحت کے شعبے میں 70 سال پیچھے چلی گئی۔ سپریم کورٹ کا بلڈوزر کارروائیوں کے خلاف داخل درخواست پر سماعت سے انکار، کہا اخبارات کی بنا پر نہیں، متاثر فریق کی درخواست پر کی جائے گی سماعت۔ طیاروں کو بم سے اڑانے کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری، مزید 85 فلائٹس کو دھمکیاں میں فون کالز۔ سمندری طوفان دانا شدت اختیار کر گیا، زبردست بارش کا امکان، کئی ٹرینیں منسوخ۔ اور ضلع عادل آباد میں شیر کی موجودگی سے سنسنی، محکمہ جنگلات کے حکام چوکس۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان 1 سال سے جاری جنگ نے غزہ کی پٹی کو 1950 کی دہائی کی صورتحال میں واپس پہنچا دیا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کے سربراہ فلپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اس بارے میں تبصرہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق فلپ نے اقوام متحدہ کے ایک حالیہ مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جنگ نے فلسطینی معیشت کو تباہ کر دیا ہے اور غزہ کی تقریباً پوری آبادی غربت میں زندگی گزار رہی ہے اور صحت اور تعلیم کے شعبے میں 70 سال پیچھے جا چکی ہے۔ ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ میں دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس میں کئی لوگوں کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ فوری طور پر موصولہ میڈیا رپورٹس کے مطابق دہشت گردوں نے ایرو اسپیس اور ڈیفنس کمپنی توساس کے دفتر کو ہدف بنایا ہے۔ اس دہشت گردانہ حملے میں کم از کم 4 لوگوں کی ہلاکت سے متعلق تصدیق بھی ہو چکی ہے اور کم از کم 2 درجن افراد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی 27 اکتوبر کو آکاشوانی پر من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ عوام ٹول فری نمبر 1800-1178-00 کے ذریعے پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز روانہ کر سکتے ہیں۔ لوگ نریندر مودی ایپ اور مائی GOV اوپن فورم کے ذریعے آن لائن بھی اپنی تجاویز بھیج سکتے ہیں۔ آئندہ نشریے کے لیے تجاویز اس مہینے کی 25 تاریخ تک قبول کی جائیں گی۔ دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر VK سکسینہ نے سپریم کورٹ میں درختوں کے غیر قانونی طور پر کاٹے جانے کے معاملے میں اپنا دفاع کرتے ہوئے معذرت خواہی کی ہے۔ یہ درخت دہلی کے جنگلاتی علاقے میں کاٹے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے LG سے وضاحت طلب کی تھی کہ عدالت کے احکامات کے باوجود یہ کارروائی کیوں کی گئی۔ LG سکسینہ نے اپنے حلف نامے میں کہا کہ انہیں درخت کاٹنے سے متعلق عدالت کی اجازت لینے کا اس وقت علم نہیں تھا جب تک کہ درخت کاٹنے کا کام شروع ہو گیا تھا۔ LG نے کہا، DDA کی جانب سے اجازت دیے بغیر درخت کاٹے جانے کا واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اور میں اس پر معذرت خواہ ہوں۔ سپریم کورٹ نے اتر پردیش، اتراکھنڈ اور راجستھان میں ہونے والی بلڈوزر کارروائیوں کے خلاف داخل کی گئی ایک درخواست پر سماعت سے انکار کر دیا۔ یہ درخواست نیشنل فیڈریشن آف انڈین ویمن نامی تنظیم نے دائر کی تھی۔ UP حکومت کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ اس کارروائی کا تعلق فٹ پاتھ پر کیے گئے ناجائز قبضے سے تھا اور درخواست گزار NGOs کا اس معاملے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ محض اخباری خبروں کی بنیاد پر دائر کی گئی ہے۔ جسٹس BR گوئی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے بنچ نے اس دلیل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ایسے مقدمات میں صرف متاثرہ فریق کی طرف سے دائر درخواست پر ہی سنی جا سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر عدالت اخبارات کی خبریں پڑھ کر دائر کی گئی درخواستوں کو سننا شروع کرے گی تو مقدمات کی بھرمار ہو جائے گی۔ جموں کشمیر کے ضلع پلوامہ میں جمعرات کو انتہا پسندوں نے اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک مزدور کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ مزدور کی شناخت شبھم کمار کے طور پر کی گئی ہے، جو اتر پردیش کے ضلع بجنور سے تعلق رکھتا ہے۔ حکام کے مطابق شبھم کمار کو ہاتھ میں گولی لگی، جس کے بعد اسے فوری طور پر علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ کشمیر میں مہاجر مزدوروں پر ہونے والے حملوں کا ایک ہفتے کے دوران یہ تیسرا واقعہ ہے۔
सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में नई इंसाफ की देवी बगैर आंखों पट्टी वाली मूर्ति रखने के बाद तनाज़ा शुरू हो गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की हिदायत पर दहाइयों पुरानी इंसाफ की देवी की मूर्ति में कुछ अहम तब्दीलियां की गई हैं, जिस पर बाज़ शख्सियात ने एतराज़ किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी इस मामले में अपनी नाराज़गी जाहिर की है। बार एसोसिएशन ने करारदाद मंजूर करते हुए कहा कि इंसाफ की देवी में जो भी तब्दीलियां की गई हैं, इससे मुताल्लिक़ हमारे कारकुनान किसी भी तरह का मशवरा नहीं किया गया। समंदरी तूफ़ान दाना शुमाल मगरबी खलीज बंगाल में एक शदीद तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर गया है। इस तूफ़ान के ज़ेर असर आंध्र प्रदेश में शदीद बारिश का इम्कान है। ये तूफ़ान गुज़िश्ता 6 घंटों में 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। शदीद तूफ़ान का मरकज़ पारादीप उड़ीसा से 260 किलोमीटर दूर, धामरा उड़ीसा से 290 किलोमीटर दूर और सागर जजीरे बंगाल से 350 किलोमीटर के फासले पर था। इसके जुमा की सुबह तक साहिल को अबूर करने का इम्कान है। एपी स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मच्छरों को मशवरा दिया है कि वह समंदर में ना जाएं, क्योंकि इस तूफ़ान के ज़ेर असर शदीद बारिश का इम्कान है। तूफ़ान दाना के पेश नज़र कई ट्रेनों को मनसूख कर दिया गया या फिर उनका रुख तब्दील कर दिया गया है। तेलंगाना के सरकारी नुमाइंदों के वफ़द ने आज जनूबी कोरिया के इंचियोन शहर में वाक़ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का तफसीली दौरा किया। इस दौरे का मकसद शहर में जदीद सीवरेज सफाई के निज़ाम को समझना और तेलंगाना में ऐसे मॉडल को लागू करने के इम्कानात का जायज़ा लेना था। मुकामी ओहदेदार कमियांग सोन ने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के ज़रिए सीवरेज की सफाई में इस्तेमाल होने वाली जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर रोशनी डाली। निज़ामाबाद के पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की फ़िरका परस्त अनासिर मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। निज़ामाबाद के अंदरून किला जामा मस्जिद की गेट के रूबरू फ़िरका परस्तों ने नारियल और कुमकुम छिड़क कर पूजा की और राह फरार इख्तियार की। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मुकामी मुसलमानों ने निज़ामाबाद मजलिसी कायदीन को वाक़े से वाकिफ़ करवाया। जामा मस्जिद कमेटी मजलिस कायदीन ने पुलिस स्टेशन में तहरीरी शिकायत की और कातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और अमन व अमान को बरकरार रखने का पुलिस से मुतालबा किया। तेलंगाना के मुलाजिमीन के मसाइल की यकसुई के लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने काबीनी ज़िली कमेटी तश्कील दी है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का की सदारत में रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू, पुन्नम प्रभाकर इसके रुकन होंगे। रियासत तेलंगाना के जिले महबूब नगर के जड़चरला हाईवे पर शराब की बोतलों से भरा एक कंटेनर उलट गया, जिसके साथ ही शराबी शराब लूट के लिए वहां पहुंच गए। यह हादसा कल रात उस वक्त पेश आया जब जड़चरला के नए बस स्टैंड के करीब खड़ा कंटेनर लारी से टकरा गया, जिसके नतीजे में कंटेनर उलट गया। कंटेनर से शराब की बोतलें सड़क पर गिर गईं, जिसके बाद बाज़ अफराद ने बोतलें उठा ली। मुकामी पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को मुंतशिर करके इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी गई। तेलंगाना के जिले आदिलाबाद के बोथ मंडल के जंगलात में शेर की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। जिले के चिंतलबोरी, नगीनी और चिंतागुड़ा के हदूद में ये शेर 2 दिनों से देखा गया। गुज़िश्ता रोज चिंतागुड़ा में शेर ने बैल पर हमला करके हलाक कर दिया। इन देहातों में महकमे जंगलात के ओहदेदारों ने शेर की मौजूदगी की इत्तला पर यहाँ का दौरा किया और मुकामी अफराद में शेर की मौजूदगी पर किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में शऊर बेदारी मुहिम चलाई। ओहदेदारों ने बताया कि महाराष्ट्र के तिप्पेश्वर टाइगर जोन से ये शेर महाराष्ट्र से लगे तेलंगाना के इस इलाके में आया होगा। तैयारों को बम से उड़ाने की धमकियों का सिलसिला हनूज जारी है। जुमेरात को एक बार फिर कम से कम 85 तैयारों को बम से उड़ाने की धमकियां मिली हैं। जो खबरें मौसूल हो रही उसके मुताबिक एयर इंडिया के 20, इंडिगो एयरलाइंस के 20, विस्तारा एयरलाइंस के 20 और अकाशा एयरलाइंस के 25 तैयारे शामिल हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों से तैयारों को बम से उड़ाने की धमकियां मुसलसिल दी जा रही हैं। इस सिलसिले में मुसलसिल आला सतही मीटिंग हो रही हैं
اور مرکز نے سخت قانونی کارروائی کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ اس کے باوجود دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دہلی پولیس نے گزشتہ 8 دنوں کے اندر 90 سے زیادہ قومی اور بین الاقوامی طیاروں کو بم سے اڑانے کی دھمکی کے معاملے میں 8 الگ الگ FIR درج کیے ہیں اور بعض لوگوں کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے۔ سائبر آباد پولیس نے کوکٹ پلی علاقے میں فاحشاؤں اور زنقوں کے خلاف کارروائی کی۔ جمعرات کو کوکٹ پلی میں KPHB میٹرو اسٹیشن کے قریب انسداد انسانی اسمگلنگ یونٹ، شی ٹیمز اور مقامی پولیس نے 31 خواتین اور 4 زنقوں کو مبینہ طور پر سڑک پر جسم فروشی کے الزام میں گرفتار کیا۔ بعد ازاں انہیں تحصیلدار کوکٹ پلی منڈل کے سامنے پیش کیا گیا اور انہیں BNS ایکٹ کی دفعہ 35 کے تحت جاری کیے گئے نوٹس کے ساتھ رہا کیا جائے گا۔ اسرائیل حماس جنگ، غازہ پٹی تعلیم اور صحت کے شعبے میں 70 سال پیچھے چلی گئی۔ سپریم کورٹ کا بلڈوزر کارروائیوں کے خلاف داخل درخواست پر سماعت سے انکار، کہا اخبارات کی بنا پر نہیں، متاثر فریق کی درخواست پر کی جائے گی سماعت۔ طیاروں کو بم سے اڑانے کی دھمکیوں کا سلسلہ جاری، مزید 85 فلائٹس کو دھمکیاں میں فون کالز۔ سمندری طوفان دانا شدت اختیار کر گیا، زبردست بارش کا امکان، کئی ٹرینیں منسوخ۔ اور ضلع عادل آباد میں شیر کی موجودگی سے سنسنی، محکمہ جنگلات کے حکام چوکس۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔